اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی، اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈز کے پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، ہیش ٹی وی آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ ہیش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نیو اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار کا۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ تھا۔ اس کو مارکیٹر اسمبلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر منبع تھا، لیکن سن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کا ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک سپلائی کرتا۔ پوری دنیا میں 80% ڈرگز کا کاروبار ایسکوبار پر انحصار تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو کوہامس کے ایک آئی لینڈ پر چلایا جاتا تھا۔ یہ آئی لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر گھر تھا۔ اس آئی لینڈ میں ایک پورا ایئرپورٹ بنا تھا۔ وہاں کوکین سے بھرے ہوائی جہاز ری فلنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے تھے اور اس دوران ان میں سے ڈرگز نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 کوکین صرف امریکہ میں بھیجتا تھا اور امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں پیبلو ایسکوبار $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ کافی اداروں کا ماننا تھا کہ پیبلو ایسکوبار $70,000 پر kg کی فروخت کرتا تھا۔ وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار ایک جہاز کے پائلٹ کو $5,000 ایک فلائٹ کے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوت دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین ایک دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو ایسکوبار کا 1980 ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار نیٹ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کی ربڑ بین آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے ربڑ بین، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے ربڑ بینڈ ایک صرف نوٹوں کی گٹیوں پر باندھنے کے لیے خریدے جاتے تھے۔ یاد رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے ربڑ بینڈ سے بھی کم ہے۔ ظاہر ہے اتنے سارے پیسے پیبلو بینک میں تو رکھنے سے رہا۔ اس کے آئی لینڈ پر بہت بڑے بڑے گودام ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر پیسوں کو اسٹور کیا جاتا تھا۔ اسٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گڈیاں بنائی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میٹ لینڈ کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے $2 بلین کیش نکالا اور اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو کے دوران بتائی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہی ہوتا ہے۔ 1990 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے، اس کو اپنی ساری دولت چھوڑ کر ہی دنیا سے جانا پڑتا ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔